زه او ما سره راغلي د مومند ایجنسۍ د ټولو اتو تحصیلانو په مشتمل قومي جرګه چې د مومندو مشران او کشران پکې شامل دي، نن دلته پریس کلب ته د خپلو مشکلاتو د نقصانونو مننه کوو چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. ستاسو په علم کې ده چې قبایلي سیسټم یو مضبوط سیسټم او د دې ملک او د دې خاورې د مفاداتو دپاره وو، د دوی قربانۍ وې د مشرانو. کله چې انضمام وشو نو د هغې ډېر زیات نقصانونه، ډېر زیات تکلیفونه او ډېرې زیاتې مسالې پیدا کړي. فاٹا انضمام بالجبر کے اثرات اور نقصانات. فاٹا کے صوبے میں انضمام کے وقت قبائلی عوام کے ساتھ تیز ترقی، باقاعدہ اور عوامی خدمت پر مشتمل قانونی نظام اور فوری انصاف کے علاوہ معاشی اور اقتصادی بہتری لانے کے جو وعدے کی گئی تھے، انضمام کے بعد اس کے برعکس سست اور نہ ہونے کے برابر ترقیاتی عمل کا سامنا ہے. تاخیر پر مبنی برائے نام نظام انصاف اور قبائلی عوام کو مزید تنہائی اور احساس محرومی کا سامنا ہے، جو علاقے کو بدامنی، تشدد اور عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے. انضمام کے بعد قبائلی مشران کی روایتی اسمبلی کو غیر فعال کر دیا گیا، جو گھریلو تنازعات، زمینوں، مدنیات اور حد بندی سمیت شدید قسم کے معاملات اتفاق رائے اور رواج کے مطابق فیصلے کر کے حل کر لیتے تھے. اب سست رفتار عدالتی نظام کے حوالے ہو گئے، جس سے آپس کے اختلافات مزید طویل ہو کر نفرتوں کا باعث بن رہے ہیں. انضمام کے 2 سال بعد قبائل کو احساس ہوا کہ اکثریتی رائے کے خلاف انضمام کر کے ان کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ترقیاتی عمل رک کر مزید محرومی اور پسماندگی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے قبائل کی اکثریت الگ صوبے کے مطالبے کرنے لگے اور ہم خیال لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اصلاحاتی کمیٹی کی تجویز کے خلاف 5 سال پہلے انضمام کر کے قبائلی مشران کے مراد اور سہولیات واپس لے کر ان کی علاقائی اور اجتماعی ذمہ داری سے بے دخل کر کے علاقائی مسائل اور تنازعات مزید بڑھ گئی اور قوانین سے ناواقفیت کی بنا پر لوگ آئے روز جرائم کے مرتکب اور پیچیدہ انتظامی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. صدیوں پرانے رسم و رواج، اسلامی نظام پر مشتمل قبائلی نظام ختم ہونے کے بعد عام قبائلی اور حکومت کے درمیان فاصلوں اور لا تعلقی میں اضافہ ہوا ہے. انضمام کے وقت NFC ایوارڈ کا حصہ دینا، قبائلی طلبہ کا تعلیمی کوٹا دگنا کرنے اور دہشت گردی متاثرین کی دوبارہ آبادکاری اور بحالی پر عمل درآمد کی بجائے پہلے سے جاری فنڈز رک گئے. قبائلی طلبہ کا ملک کے تعلیمی اداروں کا کوٹا مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے، جس سے عام لوگوں اور طلبہ کا مستقبل مزید تاریک ہو گیا ہے. ہر قبائلی ایجنسی کا ADF فنڈ ختم کر کے پولیٹیکل انتظامیہ کے ذریعے چلنے والے گورنر ماڈل اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں بند اور مذکورہ معیاری تعلیمی ادارے بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں طلبہ، نادرہ مریضوں، یتیموں اور بیواؤں کا ماہانہ
امداد بھی ختم ہو گیا اور متبادل کے طور پر کوئی امدادی ادارہ یا طریقہ کار پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل ایجنٹس کی صوابدیدی فنڈ سے استفادہ کرنے والوں پر امداد کے دروازے بند ہو گئے اور متاثرین فاٹا انضمام لانے والوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ انضمام کے بعد علاقے کے معاملات میں جوان اور ناتجربہ کار طبقے کو سامنے لایا گیا، جبکہ پختہ ذہن قبائلی مشران کو پس منظر میں دھکیل کر نئے مسائل جنم لینے لگے ہیں اور رسم و رواج پر مشتمل مضبوط انتظامیہ اور پائیدار جرگہ نظام کو بااختیار کر کے غیر یقینی اور غیر محفوظ ماحول پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر قبائلی فرد پولیس اور عدالتی نظام سے شاکی اور خوفزدہ ہے۔ انضمام کے 2 سال گزرنے اور لیوز اور خاصدار ختم کر کے پولیس نظام لانے سے جرائم میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ ایف سی آر اور جرگہ نظام میں سرعام منشیات فروشی کی گنجائش نہیں تھی۔ قبائلی جرگے کے علاقے میں ایسے ناسلوک کے سدباب کے لیے متحرک اور فعال کردار ادا کر رہی تھی اور بعض اوقات قومی جرگے منشیات کی خاتمی کی غرض سے منشیات فروشوں کو علاقہ بدر کر کے منشیات کے اڈے مسمار اور جلا دیتے تھے، مگر 2 سال پولیس نظام کے دوران منشیات کی نشئی افراد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بے روزگاری اور غربت کے شکار قبائلی جوانوں کو پولیس کی موجودگی کے باوجود بلا تعطل منشیات کل عام مل رہا ہے، جس سے معاشرہ ایک بدترین بگاڑ کی جانب مہو سفر ہے۔ انضمام کے بعد سابقہ پاٹا میں موجودہ محکمہ جات کو اضافی فنڈز ملنے کی بجائے پہلے ہی سے ملنے والے فنڈز میں کٹوتیوں اور تاخیر کی ادائیگیوں کا سامنا ہے، جس سے ترقیاتی منصوبوں کا عمل رک گیا ہے اور محکمہ جات مالی بحران کے شکار ہے۔ قومی مشران کے مراد اور ہنگامی صورت میں علاقے کی امن و ترقی تک رسائی کے وسائل ختم کر کے ان کے بے توقیری کے علاوہ اجتماعیت اور اتحاد کی فضا برقرار نہیں رہی۔ اس کے باوجود قبائلی جرگے وہاں پہنچ کر تنازعات، جھگڑوں اور خونریزی کا بروقت سدباب کرتے ہیں، جہاں پر نئی نظام میں حکومت ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ قومی مشران اپنے علاقے اور کشران کی بہتری کے لیے بلا معاوضہ خدمت جاری رکھنا رسم و رواج کے مطابق اب بھی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے فاٹا انضمام قبائل کی سودمند ثابت نہیں ہو رہا اور عام لوگ عدالتوں کی بجائے قومی مشران سے رجوع کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک ناکام نظام کے ساتھ قبائل کو چلانا زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اس لیے حکومت وقت منتخب عوامی نمائندگان اور ذمہ دار حکام موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر فاٹا انضمام ترمیمی بل اور ایک طرف انضمام بالجبر پر نظر ثانی کریں اور قبائل کی الگ تشخص برقرار رکھ کر جرگہ نظام کو مضبوط کرے اور قبائل کی احساسی محرومی اور پسماندگی کو ختم کرنے کی غرض سے عملی اقدامات اٹھائے۔